سفر کے مہینے میں 2 دعائیں ضرور کیجیے گا، کیونکہ سفر کے مہینے میں اللہ پاک ان 2 دعاؤں کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو 2 ایسی دعائیں بتاؤں گی جو اللہ ضرور قبول فرماتا ہے۔ ان دعاؤں کا ذکر قرآن میں موجود ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ان کی تلقین فرمائی۔ یہ دعا ایسی دعائیں ہیں جو ہر بندہ دروازہ کھول سکتی ہے، ہر مشکل اور ناممکن حالات کو ممکن بنا سکتی ہے۔ سفر کے مہینے میں 2 دعائیں ضرور کیجیے گا، کیونکہ سفر کے مہینے میں اللہ پاک ان 2 دعاؤں کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ وہ دعائیں 2 یہ ہیں۔ آج کی یہ داستان ایک ایسی عورت کی ہے جو دنیا سے مایوس ہو چکی تھی۔ ڈاکٹر، دعائیں سب کچھ آزما چکی تھی، لیکن ماں بننے کی حسرت اس کے دل کو چیرتی رہتی تھی۔ اس کا گھر ویران تھا، رزق میں تنگی تھی، شوہر چپ چاپ رہنے لگا تھا اور خود وہ ہر رات سسکیوں میں گزار دیتی تھی۔ مگر پھر ایک دن ایک بزرگ خاتون کی زبان سے اسے کچھ سننے کو ملا جس نے اس کی پوری دنیا ہی بدل دی۔ وہ جملہ کیا تھا؟ سفر کے مہینے میں 2 دعائیں ضرور کیجیے گا، کیونکہ سفر کے مہینے میں اللہ پاک ان 2 دعاؤں کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ یہ الفاظ اس کے دل میں تیر کی طرح پیوست ہو گئے اور پھر وہ معجزہ ہوا جو آپ سن کر دنگ رہ جائیں گے۔ محترم ناظرین و سامعین، زندگی کے کچھ لمحے ایسے ہوتے ہیں جب انسان خود کو بے بس محسوس کرتا ہے، دل پریشان، ذہن الجھا ہوا اور ہر راستہ بند نظر آتا ہے۔ ان لمحوں میں ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی جادوئی طاقت ہو جو پلک جھپکتے ہی ہر مسئلے حل کر دے، ہر درد ختم ہو جائے اور ہر خواب حقیقت بن جائے۔ کاش کوئی ایسا راز ہو جس سے صبح آنکھ کھلے تو سب کچھ بدل چکا ہو، حالات ہمارے حق میں ہوں، لوگ ہمارے ساتھ ہوں اور تقدیر ہماری مرضی سے لکھی جا رہی ہو۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمارے پاس ایسی کوئی جادوئی طاقت موجود ہے اور وہ ہے دعا۔ سچ یہ ہے کہ دعا ایک جادوئی کی کنجی کی مانند ہے، لیکن یہ فوراً سب کچھ ویسا نہیں کرتی جیسا ہم چاہتے ہیں، بلکہ یہ ہمیں وہ عطا کرتی ہے جو ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے، جو ہمیں آگے چل کر فائدہ دے۔ تب ہی تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہر دعا ہمارے مطابق قبول نہیں ہوتی، اور یہی اللہ کی رحمت ہے، کیونکہ ہم اکثر وہ مانگ بیٹھتے ہیں جو وقتی طور پر اچھا لگتا ہے مگر انجام میں نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ کبھی غور کیجیے گا، شاید ہماری دعا میں کوئی کمی رہ گئی ہو، شاید ہم صحیح طریقے سے دعا مانگ نہیں رہے۔ کیا کوئی ایسی دعا ہے جو یقینی طور پر اللہ کو پسند ہو؟ ہاں، ایسی دعائیں موجود ہیں جو وہ انبیاء کی دعائیں ہیں۔ آج ہم آپ کو 2 ایسی دعائیں بتائیں گے جنہیں اللہ ضرور سنتا ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، یہ مت بھولو کہ دعا کوئی عام عمل نہیں ہے، یہ محض الفاظ کا مجموعہ نہیں، بلکہ یہ بندے کا اپنے رب سے وہ رابطہ ہے جسے اللہ سب سے زیادہ پسند کرتا ہے۔ دعا وہ دروازہ ہے جو کبھی بند نہیں ہوتا، دعا وہ راستہ ہے جو کبھی رکتا نہیں، دعا وہ طاقت ہے جسے اگر کوئی سمجھ جائے تو وہ دنیا کی ہر مشکل پر قابو پا سکتا ہے، دعا وہ خزانہ ہے جو زبان سے مانگا جاتا ہے لیکن عرش کو ہلا دیتا ہے، اور دعا وہ نعمت ہے جسے اللہ نے اپنی رحمت کے خزانے سے ہر مومن کو عطا کیا ہے۔ ایک مومن کا سب سے بڑا ہتھیار اس کی دعا ہے، چاہے وہ ظاہری طور پر کتنا ہی کمزور کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، تم مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا۔ یہ کوئی مشروط وعدہ نہیں، یہ ایک کھلا اعلان ہے۔ کوئی وقت مقرر نہیں، کوئی زبان خاص نہیں، کوئی حالت لازم نہیں، بس دل سے مانگو اور یقین رکھو دعا کرتے وقت انسان زمین پر ہوتا ہے لیکن اس کا دل آسمانوں کی طرف بلند ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دعا عبادت کا مغز ہے، یعنی اگر تم نے دعا کو چھوڑ دیا تو گویا تم نے عبادت کی روح کو چھوڑ دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے، مجھے اس بات کی پرواہ نہیں کہ میری دعا قبول ہوتی ہے یا نہیں، مجھے تو اس پر خوشی ہوتی ہے کہ اللہ نے مجھے دعا کی توفیق دی۔ سفر کے مہینے میں 2 دعائیں ضرور کیجیے گا، کیونکہ سفر کے مہینے میں اللہ پاک ان 2 دعاؤں کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ اللہ اس کو پسند کرتا ہے کہ اس کا بندہ اس سے مانگے، روئے، تڑپے، آہیں بھرے اور کہے، یا رب تیرے سوا میرا کوئی در نہیں۔ جب انسان دعا کرتا ہے تو اس کے دل کی گرد چھٹ جاتی ہے اور اللہ کی رحمت دل پر اترتی ہے۔ دعا انسان کے سینے کو کھول دیتی ہے اور دل کو سکون دے دیتی ہے۔ دعا بیماریوں کا علاج بھی ہے، پریشانیوں کا حل بھی، بے قراری کا مرہم بھی اور بے چینی کا سکون بھی۔
دعا انسان کو رب سے جوڑتی ہے، دعا اس کی امید کو مضبوط کرتی ہے، دعا اسے صبر سکھاتی ہے، دعا اسے جھکنے کا سلیقہ دیتی ہے، دعا اس کی زبان سے دنیاوی گلے شکوے چھین لیتی ہے اور اسے اللہ کے وعدوں پر مطمئن کر دیتی ہے۔ جب کوئی شخص مایوس ہو کر دعا کرتا ہے تو اللہ اسے بے یقینی کے اندھیرے سے نکال کر یقین کی روشنی عطا کرتا ہے۔ دعا میں وہ معجزہ چھپا ہے جو تمہارے مقدر کو بھی بدل سکتا ہے، تمہارے نصیب کو بھی اور تمہارے رب کی قربت کو بھی۔ دعا ہی وہ ذریعہ ہے جس سے اللہ تمہارے دل پر اپنی خاص رحمتوں کی بارش فرماتا ہے۔ اور اب میرے محترم سننے والوں، ذرا تھوڑا سا صبر کیجیے، کیونکہ ہم آپ کو وہ 2 دعائیں بتانے جا رہے ہیں جو سفر کے مہینے میں اللہ ضرور قبول فرماتا ہے۔ جی ہاں، آپ نے درست سنا، وہ 2 دعائیں جو اگر دل سے کی جائیں، آنکھوں میں نمی ہو، ہاتھوں میں عاجزی ہو اور زبان پر صرف اللہ کی طلب ہو، تو وہ دعائیں نہ صرف آپ کی دنیا بدل دیتی ہے بلکہ آخرت کی کامیابی بھی قریب کر دیتی ہے۔ ہم ابھی آپ کو بتانے والے ہیں وہ الفاظ جو رب کو بے حد پسند ہیں، جو انبیاء نے مانگے، جن کے ذریعے مصیبتیں ٹلی اور جو آج بھی اللہ کی بارگاہ میں سب سے قیمتی ہیں۔ سفر کے مہینے میں 2 دعائیں ضرور کیجیے گا، کیونکہ سفر کے مہینے میں اللہ پاک ان 2 دعاؤں کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ اور ان 2 دعاؤں میں سے پہلی عظیم ترین دعا وہ ہے جو ایک اندھیری رات، ایک اندھیرے سمندر اور ایک اندھیرے مچھلی کے پیٹ سے نکلی تھی، ایسی جگہ سے جہاں کسی انسان کو اپنی بقا کی امید نہ ہو۔ وہاں سے یہ نورانی الفاظ نکلے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حضرت یونس علیہ السلام کی یہ دعا صرف الفاظ نہیں بلکہ ایک روحانی زلزلہ ہے جو اللہ کے عرش کو ہلا دیتا ہے اور اس کے بندے کو اللہ کی رحمت کے سمندر میں غرق کر دیتا ہے۔ سوچئے کیسا منظر ہوگا جب حضرت یونس علیہ السلام مایوسی کے اس اندھیرے میں تھے، جب نہ زمین تھی، نہ آسمان، نہ روشنی، نہ کوئی ہم آواز، لیکن وہاں بھی اللہ تھا اور بندہ اپنے رب کو پکار رہا تھا، اور اس پکار میں جو الفاظ تھے وہ قیامت تک کے ہر مومن کے لیے امید کا چراغ بن گئے۔ لا الہ الا انت، یعنی اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی مددگار نہیں، کوئی نجات دہ نہیں۔ سبحانک، یعنی تو پاک ہے ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر ظلم سے۔ انی کنت من الظالمین، یعنی میں ہی خطا کار تھا، میں ہی اپنی بربادی کا ذمہ دار ہوں۔ یہ الفاظ دراصل توحید، تعظیم اور توبہ کا حسین امتزاج ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کے بارے میں فرمایا، جس نے بھی حضرت یونس علیہ السلام کی اس دعا کو کسی بھی تکلیف، مصیبت یا دکھ کے وقت پڑھا، اللہ اسے نجات دیتا ہے۔ اب غور کریں کہ جب ایک نبی جو معصوم ہوتا ہے وہ بھی اپنی نجات کے لیے یہی دعا پڑھ رہا ہے، تو ایک گناہ گار بندہ جب اسے دل سے پڑھے گا تو رب اس پر کتنا مہربان ہوگا۔ خاص طور پر سفر کے مہینے میں جب تقدیریں لکھ دی جاتی ہیں، جب بلائیں اترتی ہیں، جب جسمانی اور روحانی آزمائشیں آتی ہیں، تو اگر آپ یہ دعا اپنے دل کی گہرائی سے پڑھیں گے تو یقیناً اللہ اس دعا کو بھی سنے گا اور آپ کی تقدیر میں آسانی، رحمت اور نجات لکھ دے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام کی یہ دعا ہمیں ایک اور سبق بھی دیتی ہے کہ توبہ اور عاجزی سے بڑی کوئی شے نہیں۔ اس دعا میں حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ سے کوئی بدلہ مانگا، نہ شکایت کی، نہ یہ کہا کہ یا اللہ تو نے مجھے کیوں اس حال میں ڈالا، بلکہ وہ کہہ رہے ہیں یا اللہ میں ہی ظالم تھا، میری ہی غلطی تھی، اور اب میں تیرے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہوں، صرف تیری طرف دیکھ رہا ہوں، تو ہی میری آخری امید ہے۔ اور یہی وہ کیفیت ہے جو رب کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ سفر کے مہینے میں جب ہم بیمار پڑتے ہیں یا بے سکونی محسوس کرتے ہیں یا معاملات الجھتے ہیں تو دراصل اللہ ہمیں بلاتا ہے کہ لوٹ آؤ، توبہ کرو، میری طرف آؤ۔ اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب یہ دعا، یہ آیت کریمہ ایک سیڑھی بن جاتی ہے، رحمت تک پہنچنے کی ایک دروازہ بن جاتی ہے، مصیبت سے چھٹکارے کا، اور ایک نور بن جاتی ہے دل کی اندھیری راتوں میں۔ یاد رکھیں، یہ صرف ایک دعا نہیں، یہ ایک پورا راستہ ہے جو آپ کو غم کے اندھیروں سے نکال کر امید کی روشنی میں لے کر آتا ہے۔ یہ وہ دعا ہے جو آپ ہر روز، ہر نماز کے بعد، ہر بے چینی کے لمحات میں، ہر رات کی تنہائی میں پڑھ سکتے ہیں۔ اس کی طاقت اللہ کی رحمت سے جڑی ہوئی ہے۔ اور سفر کے مہینے میں یہ 2 دعائیں ضرور کیجیے گا، کیونکہ سفر کے مہینے میں اللہ پاک ان 2 دعاؤں کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ اور ان میں سے پہلی یہ ہے جو نبی یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ سے کی تھی۔ سفر کے مہینے میں 2 دعائیں ضرور کیجیے گا، کیونکہ سفر کے مہینے میں اللہ پاک ان 2
دعاؤں کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ یہ وہ جملہ ہے جس کا راز اب آپ پر کھلنے جا رہا ہے۔ اب آئیے ایک اور عظیم نبی خلیل اللہ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو سمجھتے ہیں جو رہتی دنیا تک مومنین کے لیے دل کا چراغ بن گئی۔ یہ دعا نہ صرف الفاظ کا مجموعہ ہے بلکہ بندگی، توحید، قربانی اور یقین کی وہ عظیم گواہی ہے جو رب کی بارگاہ میں جب بھی پیش کی جائے عرش ہل جاتا ہے اور زمین کے فیصلے بدل جاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا اس وقت مانگی جب وہ اپنے معصوم بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت ہاجرہ کو اللہ کے حکم پہ بے آب و گیر وادی یعنی مکہ میں چھوڑ آئے۔ نہ پانی، نہ سایہ، نہ خوراک، صرف رب پر یقین اور پھر زبان پر یہ دعا۔ ترجمہ: اے ہمارے رب، میں نے اپنی کچھ اولاد کو تیرے محترم گھر کے پاس ایک بے آب و گیر وادی میں بسایا ہے۔ اے ہمارے رب، تاکہ وہ نماز قائم رکھیں، تو لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے اور ان کو پھلوں کا رزق دے تاکہ وہ شکر ادا کریں۔ اب غور کیجیے، اس دعا میں 3 بڑے مطالبے ہیں: اولاد کے لیے دینی استقامت، لوگوں کے دلوں میں محبت اور رزق کی کشادگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو تنہا چھوڑتے ہوئے نہ ویلوا کیا نہ فریاد، بلکہ مکمل اعتماد کے ساتھ اللہ سے دعا کی، ایک ایسی دعا جو آج بھی ہر والد، ہر ماں اور ہر بے سہارا انسان کے لیے امید کی سب سے بڑی روشنی ہے۔ یہ دعا صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نہیں رہی بلکہ ایک امت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے قرآن میں محفوظ فرما دیا۔ آپ غور کریں کہ جس مقام پر کوئی انسان ایک لمحہ بھی نہ رکے، اللہ نے اس دعا کے طفیل وہاں قیامت تک کے لیے دنیا کا دل بسا دیا۔ مکہ، خانہ کعبہ، زمزم، حج اور ملت اسلامیہ کا مرکز، کیا یہ دعا کا معجزہ نہیں؟ جب کوئی بندہ دل کی گہرائیوں سے تنہائی میں بے بسی کی حالت میں مکمل یقین کے ساتھ یہ دعا پڑھتا ہے تو وہ رب کہتا ہے، اے اللہ، میرے اندر وسائل نہیں لیکن میں تیرا ہوں، تو میرے لیے رزق بھیج، میرے لیے دلوں کو نرم کر اور میری اولاد کو اپنی بندگی پر قائم رکھ۔ کیا سفر کے مہینے میں جب مصیبتوں کے اندیشے ہر طرف چھائے ہوں یہ دعا ہمیں سکون کا پیغام نہیں دیتی؟ کیا یہ ہمیں نہیں سکھاتی کہ جو کچھ چھن جائے اللہ سے مانگا جائے تو وہ لوٹ کر آتا ہے؟ بہتر صورت میں بلند تر مقام پر یہی وہ وقت ہے جب آپ رات کے کسی خاموش لمحے میں اس دعا کو پڑھیں، اس کا مفہوم دل میں اتاریں اور پھر آنکھوں سے بہتے آنسوؤں کے ساتھ اپنے رب کو پکاریں کہ اے اللہ، میری دعاؤں کو بھی وہی مقام دے جو خلیل اللہ کی دعاؤں کو دیا، مجھے بھی ویسی ہی رحمت، رزق اور قبولیت عطا کر۔ سفر کے مہینے میں 2 دعائیں ضرور کیجیے گا کیونکہ سفر کے مہینے میں اللہ پاک ان 2 دعاؤں کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ اور یہ دوسری دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ عظیم التجا ہر اس دل کی زبان بن جائے جو ٹوٹا ہو، بکھرا ہو یا اپنے بچوں کی کامیابی، دینداری، رزق یا دلوں کی محبت مانگ رہا ہو۔ یہ دعا ایک چراغ ہے جو اندھیروں میں جلایا جائے تو اللہ کی روشنی زمین پر اترتی ہے۔ کیا آپ نے کبھی اس دعا کو دل سے پڑھا؟ کیا کبھی ایسی کسی تنہائی میں ایسی امید کے ساتھ دعا مانگی کہ آسمان کی طرف دیوار لرز جائے؟ اگر نہیں تو سفر کے اس مہینے کو غنیمت جانیے، ابھی دعا کیجیے اور یقین رکھیے آپ کی دعا بھی عرش تک پہنچ جائے گی۔ محترم ناظرین، کبھی کبھی زندگی ایسے موڑ پر آ جاتی ہے کہ انسان کے پاس الفاظ ختم ہو جاتے ہیں، آنکھیں برسنے لگتی ہیں اور دل رب کے سوا کسی سے بات کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ انسان چاہتا ہے کہ کوئی ایک لمحہ ایسا آ جائے، کوئی ایک ایسی گھڑی آ جائے جب وہ صرف اللہ سے مانگے اور بس سب کچھ بدل جائے۔ آج کی یہ داستان ایک ایسی عورت کی ہے جو دنیا سے مایوس ہو چکی تھی، ڈاکٹر، دوائیں سب کچھ آزما چکی تھی، لیکن ماں بننے کی حسرت اس کے دل کو چیرتی رہتی تھی۔ اس کا گھر ویران تھا، رزق میں تنگی تھی، شوہر چپ چاپ رہنے لگا تھا اور خود وہ ہر رات سسکیوں میں گزار دیتی تھی۔ پھر ایک دن ایک بزرگ خاتون کی زبان سے اسے کچھ سننے کو ملا جس نے اس کی پوری دنیا ہی بدل دی۔ وہ جملہ کیا تھا؟ سفر کے مہینے میں 2 دعائیں ضرور کیجیے گا کیونکہ سفر کے مہینے میں اللہ پاک ان 2 دعاؤں کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ یہ الفاظ اس کے دل میں تیر کی طرح پیوست ہو گئے اور پھر وہ معجزہ ہوا جو آپ سن کر دنگ رہ جائیں گے۔ ایک نہایت سادہ سی عورت تھی جو اپنے شوہر کے ساتھ ایک پرانے سے محلے میں رہتی تھی۔ تعلیم کم تھی مگر یقین بہت زیادہ۔
اس کی سب سے بڑی آرزو یہ تھی کہ وہ ماں بنے، ایک بچے کو گود میں لے کر اذان دے، اس کا نام محمد رکھے اور پھر اس کی پرورش ایسی کرے کہ وہ بچہ عالم، حافظ یا محدث بن جائے۔ لیکن ہر سال اس کی یہ آرزو ایک ٹوٹا ہوا خواب بن کر رہ جاتی۔ ڈاکٹروں نے کہا کچھ امید نہیں، علاج مشکل ہے، جسم کمزور ہے، دعا کریں، اور وہ عورت بس یہی تو کر رہی تھی۔ لیکن شاید وہ وقت نہیں آیا تھا جس کا وعدہ اللہ نے قرآن میں کیا ہے، اللہ جب چاہے تبھی عطا کرتا ہے۔ پھر ایک دن وہ عورت ایک مسجد کے قریب سے گزر رہی تھی جہاں چند عورتیں بیٹھی کچھ سن رہی تھیں۔ وہ بھی وہیں بیٹھ گئی۔ ایک عمر رسیدہ خاتون نہایت پرجوش انداز میں کہہ رہی تھی، بیٹیوں، سفر کا مہینہ معمولی نہیں ہوتا، یہ وہ مہینہ ہے جس میں بعض دعائیں عرش تک پہنچتی ہیں۔ اگر تم اس مہینے ان دونوں دعاؤں کو دل سے، آنسوؤں کے ساتھ، سچے یقین کے ساتھ مانگو تو اللہ ضرور قبول کرتا ہے۔ وہ عورت وہیں بیٹھ گئی۔ دل میں ایک عجب سا جوش آیا، جیسے کسی نے اندھیرے کمرے میں چراغ رکھ دیا ہو۔ اسی دن اس نے وضو کیا، جائے نماز بچھائی اور آنکھیں بند کر کے دل سے کہا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو یاد کر کے دل سے پکارا، ربی ہب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما۔ اس نے سفر کے مہینے کے ہر دن یہ دو دعائیں نہایت عاجزی، گریہ، سچے آنسو اور مکمل یقین کے ساتھ مانگی۔ وہ ہر نماز کے بعد یہی دو جملے دہراتی، کبھی سجدے میں، کبھی تہجد میں، کبھی تنہائی میں، کبھی قرآن کے بعد۔ دن گزرتے گئے، سفر کا مہینہ ختم ہوا، لیکن ایک نئی امید اس کے دل میں پیدا ہو چکی تھی۔ ایک مہینے بعد ایک دن ایسا آیا جب اس نے ٹیسٹ کروایا اور ڈاکٹر نے حیرت سے کہا، مبارک ہو، اب ماں بننے والی ہیں۔ وہ عورت وہیں سجدے میں گر گئی۔ وہ جانتی تھی یہ کسی دعا کا اثر نہیں، یہ صرف دو دعاؤں کا معجزہ تھا۔ وقت گزرتا گیا، اللہ نے اسے ایک بیٹے سے نوازا اور اس نے اس کا نام وہی رکھا جو اس نے نیت کی تھی، محمد۔ وہ بچہ شروع دن سے ہی قرآن کی طرف مائل رہا۔ 5 سال کی عمر میں حفظ شروع کیا، 10 سال کی عمر میں حفظ مکمل کر لیا، پھر عالم کورس میں داخلہ ہوا۔ ہر جگہ سے علم کا نور جذب کرتا گیا، اور آج وہی بچہ جس کے لیے کسی نے کبھی کہا تھا کہ کبھی ماں نہیں بن سکتی، آج وہی بچہ قاری محمد، حافظ محمد، محدث محمد بن چکا ہے۔ دنیا کے کونے کونے میں درس دیتا ہے، احادیث بیان کرتا ہے اور لوگوں کو اللہ کے قریب لاتا ہے۔ محترم سامعین، یہ سچ ہے کہ سفر کے مہینے میں 2 دعائیں ضرور کیجیے گا، کیونکہ سفر کے مہینے میں اللہ پاک ان 2 دعاؤں کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ یہ صرف الفاظ نہیں بلکہ ایک راز ہے، ایک خزانہ ہے، ایک در ہے رب کی بارگاہ کا۔ اگر دل میں یقین ہو، آنکھوں میں آنسو ہوں اور زبان پر یہ 2 دعائیں ہوں تو رب کی رحمتیں نہ صرف آپ کی جھولی بھر دیں گی بلکہ آپ کی آنے والی نسلوں کو بھی علم، برکت اور ہدایت سے مالا مال کر دیں گی۔ چاہے آپ کو اولاد کی حاجت ہو، رزق میں برکت کی طلب ہو یا دل کی کسی ٹوٹ پھوٹ کی مرمت درکار ہو، ان 2 دعاؤں کو سفر کے مہینے میں مت چھوڑیے۔ کبھی کبھار صرف ایک دعا پوری زندگی بدل دیتی ہے۔